بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں CS تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا لیکچر نمبر ہے 2 اور ہمارا ٹاپک ہے پرپز اینڈ فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرپز اینڈ گولز کیا ہیں آپریٹنگ سسٹم کے۔ پرپز آف آپریٹنگ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم نے ایک انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے جس میں ایک یوزرز پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر سکے آسانی کے ساتھ۔ یعنی کوئی بھی یوزر اگر اپنا پروگرام ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کا ایک کمپیوٹر کے اندر انسٹال کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ یوزرز کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کرے۔ وہ یوزر کوئی بھی اپنا پروگرام ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو پرفارم کر سکے۔ اس کا گول کیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا؟ گول سے مراد یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹرز کو یوز کرنے کے لیے کنوینینٹ بناتا ہے، یعنی اس کو ایفیشینٹ بناتا ہے یا اس کو اس قابل بناتا ہے کہ یوزر اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکے۔ ایک اور گول یہ ہے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو یوز کرنا ایفیشینٹ مینر کے اندر، یعنی یہ بھی آپریٹنگ سسٹم ہی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جتنے بھی ہارڈ ویئر ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ان کو ایک ویل مینر کے ساتھ، ایک ایفیشینٹ مینر کے ساتھ استعمال کیا جا سکے۔ فنکشنز کون کون سے آپریٹنگ سسٹم کے؟ ڈفرینٹ طرح کے فنکشنز ہیں جس میں میموری مینجمنٹ ہے، ڈیوائس مینجمنٹ ہے، پروسیسر مینجمنٹ، فائل مینجمنٹ، کنٹرولز، سسٹم پرفارمنس، سیکیورٹی ہے، ایرر ڈیٹیکشن کرنا ہے، کوآرڈینیشن امونگ سافٹ ویئر اینڈ یوزرز ہے، جاب اکاؤنٹنگ۔ یہ ڈفرینٹ طرح کے فنکشنز ہیں جو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے۔ باری باری دیکھتے ہیں ان کو۔ یہ ایک ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا ان فنکشنز کو کہ کون کون سے فنکشنز ہیں جو ہم پیچھے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے فنکشنز ہیں۔ میموری مینجمنٹ ہے، ڈیوائس مینجمنٹ ہے، پروسیسر مینجمنٹ، سیکیورٹی، ایرر ڈیٹیکشنز ہے، کوآرڈینیشنز ہے سافٹ ویئر اور یوزرز کے درمیان، جاب اکاؤنٹنگ ہے، فائل مینجمنٹ ہے۔ یہ ڈفرینٹ طرح کے فنکشن ان کو ایک ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا ہے یہاں پر۔ سب سے پہلا جو فنکشنز ہے دیکھتے ہیں میموری مینجمنٹ کیا ہے۔ اب میموری سے مراد کیا ہے؟ میموری سے مراد ایک ایسی سٹوریج ایریا جہاں پر ہم اپنے پروگرامز کو سٹور کرتے ہیں یا ہمارا جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو اگر ہم سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں میموری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میموری دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک پرائمری میموری ہوتی ہے، ایک سیکنڈری۔ پرائمری میموری سے مراد ایسی میموری جو ٹیمپریری ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے ڈیٹے کو ٹیمپریری طور پر سٹور کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رینڈم ایکسیس میموری۔ اور سیکنڈری سٹوریج میموری سے مراد یہ ہے کہ یہ پرماننٹ ہوتی ہے، جس میں ڈیٹا پرماننٹلی سٹور ہوتا ہے، یعنی جب تک ہمارا سسٹم بند ہو بے شک دوبارہ پھر آن ہو اس میں ڈیٹا سیو رہتا ہے۔ جبکہ پرائمری میموری کے اندر ٹیمپریری طور پہ ڈیٹا ہوتا ہے، جب تک ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں ڈیٹا رہے گا، جیسے ہمارا سسٹم آف ہوگا اس سے ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری میموری یا وولٹائل میموری کہتے ہیں۔ جبکہ سیکنڈری سٹوریج کے اندر یہ میموری کے اندر ہارڈ ڈسک آ جاتی ہیں، میموری کارڈ وغیرہ آ جاتے ہیں، USB ڈرائیوز وغیرہ آ سکتی ہیں، CD ڈرائیوز وغیرہ، یہ ساری سیکنڈری سٹوریج آ جاتی ہیں۔ ان تمام ڈیوائسز کو مینیج کرنا آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ان میموریز بے شک وہ پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے، ان کے اندر مختلف اوقات میں ڈفرینٹ طرح کے ڈیٹے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر تمام طرح کا جو ڈیٹا آنا ہے پروسیس کے لیے یا سٹوریج کے لیے تو اس کو پھر مینیج کرنا پڑتا ہے۔ میموری مینجمنٹ اس کو ہر وقت مینیج کر رہا ہوتا ہے، اس کی لوکیشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی میموری لوکیشن جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو رہی ہے، کون سی میموری جو ہے وہ ایلوکیٹ نہیں ہے، فری ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی نیا پروگرام آئے گا جو میموری فری ہوگی اس وقت
فری میموری کو پھر دوبارہ نئے پروگرام کے لیے ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی پروگرام مکمل ہو چکا ہے, ٹاسک مکمل ہو چکا ہے اور اس نے کوئی میموری لی ہوئی ہے, تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کو ڈی ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ نئے جو ٹاسک ہے اس کو وہ جگہ مل سکے. یہ آپریٹنگ سسٹم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میموری کو کس پروسیس کو ایلوکیٹ کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کون کون سے پروسیس جو ہے میموری لی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, کس وقت وہ کس میموری لوکیشنز کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس وقت پھر ان کو ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے جب وہ پروسیس مکمل ہو جائیں گے. یہ تمام ذمہ داری ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشنز کے متعلق یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشنز کو جو ہے اس ساری چیزوں کو کہتے ہیں میموری مینجمنٹ. ڈیوائس مینجمنٹ, ڈیوائس ان پٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ان ڈیوائسز کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو مینیج کرنا, ٹھیک ہے, ان کو ڈیوائس مینجمنٹ کہتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیوائسز جتنی بھی اٹیچ ہیں سسٹم کے ساتھ ان کو مینیج کرے. اور آپریٹنگ سسٹم یہ کام ڈیوائس ڈرائیورز کی مدد سے کرتا ہے, یعنی جو بھی ڈیوائس ہم اٹیچ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ڈرائیورز جو ہوگا وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے سسٹم کے اندر تاکہ اس ڈیوائس کو یوز کیا جا سکے. وداؤٹ ڈیوائس ڈرائیور ہم کسی بھی ڈیوائس کو یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, بے شک وہ بلوٹوتھ ہو. اگر کوئی سسٹم کو اٹیچ کروانا ہے بلوٹوتھ کی مدد سے, بلوٹوتھ کا ڈرائیور انسٹال کرنا پڑے گا. اگر ہم نے کوئی ماؤس کو اٹیچ کیا ہے تو اس کا ڈرائیور انسٹال کرنے پڑے گا. اگر یو ایس بی ہم اٹیچ کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کا ڈرائیور انسٹال کرنا پڑے گا. اگر ڈرائیور انسٹال نہیں ہے تو ہم یو ایس بی کو یوز نہیں کر سکتے. بے شک سپیکر ہوں, کوئی بھی ڈیوائس ہے, ان پٹ ہو یا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو, تو اس کا ڈرائیور انسٹال کرنا پڑے گا. اس ڈیوائس ڈرائیور کی مدد سے ہی آپریٹنگ سسٹم کے ٹاسک پرفارم کروا سکے گا, ان کو مینیج کر سکتا ہے. پھر یہ تمام ڈیوائسز جو اٹیچ ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون کون سی ڈیوائسز اٹیچ ہیں, کون کون سی ڈیوائسز اٹیچ نہیں ہیں, اگر اٹیچ ہوئی تو کس وقت اٹیچ ہوئی ہیں وہ ڈیوائسز. تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کی مدد سے کرتا ہے. یہ ٹاسک جو ہوتا ہے ڈیوائسز کو ٹریک رکھنے کا, یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کی مدد سے پرفارم کرواتا ہے. ان پٹ آؤٹ پٹ ایک ایسا ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو سسٹم کے اندر لگا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی بھی ڈیوائس اٹیچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ڈیوائس نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کے ساتھ. جب بھی ہم ان پٹ کی مدد سے کوئی بھی ڈیٹا دیں گے وہ سب سے پہلے ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر سے ہوتا ہوا پھر سی پی یو کے پاس جاتا ہے. اور جب بھی کوئی آؤٹ پٹ آتی ہے تو سی پی یو ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کو وہ دیتا ہے, اور ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر پھر آگے آؤٹ پٹ ڈیوائس کو وہ پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ درمیان میں ایک انٹرفیس ہے سی پی یو اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے درمیان. یہ تمام ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ان ڈیوائسز کو کنٹرول کروانا. آپریٹنگ سسٹم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی پروسیس آ رہے ہوتے ہیں یہ چیک کرتا ہے کہ کس پروسیس کو کون سی ڈیوائس کی ضرورت ہے, یہ اس کو پھر ایلوکیٹ کر دیتا ہے وہ ڈیوائس. اور اگر پروسیس اگر مکمل ہو چکا ہے, وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کا ٹاسک, جو بھی اس کی ایگزیکیوشن تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو پھر اس کو ڈی ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اس ڈیوائس کو تاکہ کسی اور پروسیس کو وہ ڈیوائس جو ہے مل سکے. جیسے ہم پرنٹر کی اگر مثال لیتے ہیں, جب ہم پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں تو ایک پہلی جو کمانڈ ہوگی اس کو وہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے پرنٹر, یعنی اس کے پرنٹ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا جو پیچھے دوسرا ٹاسک آتا ہے پرنٹ کا کمانڈ آتی ہے اس کو ایلوکیٹ نہیں ہو سکتا جب تک پہلا مکمل نہیں ہو جاتا. جب سے ہی وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کمانڈ سے وہ ڈی ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے. پھر نیا جو پیچھے والا ٹاسک ہوتا ہے اس کو پھر ایلوکیٹ ہو جاتا ہے پرنٹر, تو پھر دوسرے کے وہ پرنٹ نکالنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح باری باری ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ تمام ذمہ داری جو ہوتی ہے ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشنز کی یہ آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے. اسی کو ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن ڈیوائسز کو کہتے ہیں کہ ڈیوائس مینجمنٹ ہے, کہ تمام ڈیوائسز کو مینیج کرنا کہ کس وقت کس پروسیس کو ڈیوائس ایلوکیٹ کرنی ہے اور کس وقت اسے
ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے. اس کو ڈیوائس مینجمنٹ کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پروسیسر مینجمنٹ. پروسیسر پتہ ہے ہمیں کہ یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے, اس کو برین آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے. یہ سب سے اہم کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر, کیونکہ تمام جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ پروسیسر نے ہی پرفارم کروانی ہوتی ہے. ملٹی پروگرامنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے ٹاسک آ رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے. اب سی پی یو جو ہوتا ہے وہ اب ایک ہی وقت میں تو سارے کے سارے جتنے بھی آئیں گے ٹاسک ان کو تو پرفارم نہیں کر سکتا نا, ڈفرینٹ طرح کے ٹاسک ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ تمام ٹاسک جو بھی ہوتے ہیں پروسیس ہوتے ہیں ان کو اسکیجول کر دیتا ہے, سی پی یو کے لیے آسانی کر دیتا ہے. اب باری باری وہ پروسیس جو ہوتے ہیں وہ سی پی یو کو ملتے رہتے ہیں, سی پی یو باری باری ان پروسیس کو لیتا رہتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرواتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی کوئی ایمرجنسی کوئی ٹاسک ہو اس کو پہلے لے لیا جاتا ہے, جیسے انٹرپٹ کوئی آ جاتی ہے تو اس کو پہلے ایگزیکیوٹ کر لیا جاتا ہے, جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے پھر اس کو دوسری کیو کے اندر لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ویٹنگ کیو کے اندر. پھر وہ جب وہ انٹرپٹ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہ ویٹنگ کیو سے پھر ریڈی کیو میں آتی ہے, ریڈی کیو سے پھر دوبارہ سی پی یو کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ کار اسی طرح چلتا ہے. ان پروسیس کو اسکیجول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر یکمشت ایک ہی دفعہ سی پی یو کے پاس تمام ٹاسک پرفارم ہونے کے لیے چلے جائیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کون سا ٹاسک پرفارم کرنا ہے, کون سا پہلے پرفارم کرنا ہے, کون سا بعد میں پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پروسیس کو اسکیجول کیا جاتا ہے تاکہ سی پی یو کے لیے آسانی رہے کہ وہ باری باری اس کو پروسیس کو لیتا رہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا رہے. پھر پروسیسر کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے آپریٹنگ سسٹم کہ کس وقت کس پروسیس کو پروسیسر ایلوکیٹ کیا گیا, کس وقت کس پروسیسر نے کس ٹاسک کو پرفارم کیا, اور اس ٹاسک اگر وہ ایگزیکیوٹ کرے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے پروسیس کا. یہ تمام چیزیں چیک کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم, اور یہ ٹریفک کنٹرولر کی مدد سے یہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے. ٹریفک کنٹرولر کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی پروسیس آ رہے ہوتے ہیں ان کو ایلوکیشنز کے حوالے سے ہو, ٹھیک ہے, ان کا ٹریک رکھتا ہے, ان کا سٹیٹس چیک کر کے دیتا ہے کہ وہ مکمل ہو چکا ہے یا نہیں مکمل ہو چکا, تاکہ اگر مکمل ہو چکا ہے تو پھر اس کو ڈی ایلوکیٹ کر کے کسی اور پروسیس کو آگے لایا جائے, اس کو ایلوکیٹ کیا جائے سی پی یو. تو یہ ٹریفک کنٹرولر ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام ایلوکیشن جو سی پی یو کی ہوتی ہے ایک پروسیس کے والے سے کہ پروسیس کس وقت کس پروسیس کو سی پی یو ایلوکیٹ ہونا ہے, اور جب وہ مکمل ہو جائے ٹاسک تو کب اس کو پھر ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے, یا اس کی اگر ضرورت ہی نہیں ہے ایلوکیشن کی تو پھر اس کو ڈی ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی پروسیس سی پی یو کو لے کر نہ بیٹھا رہے, کسی اور جب وہ مکمل ہو جائے یا اس کی ضرورت نہیں رہی پروسیس کو ضرورت نہیں ہے سی پی یو کو تو پھر اس کو ڈی ایلوکیٹ کر دیا جائے تاکہ نئے پروسیس کو سی پی یو ایلوکیٹ کیا جا سکے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن کے والے سے یہ ساری پروسیسر مینجمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے فائل مینجمنٹ. فائل مینجمنٹ سے مراد کہ فائلز کو ایک ترتیب کے ساتھ مینیج کرنا. ٹھیک ہے, جنرلی جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک ڈائریکٹریز جو ہوتی ہیں اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو نیویگیٹ کیا جا سکے, تاکہ یوز کیا جا سکے. کیونکہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا ڈسک کے اوپر پڑا ہوا ہے, ہم نے اس کو کسی مینیج طریقے سے نہیں رکھا ہوا تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ فلاں ڈیٹا کہاں پر پڑا ہوا ہے. ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈھونڈنا, پھر اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ڈیٹے کو مینیج کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے میں آسانی ہو, اس کو یوز کرنے میں آسانی ہو. اسی طرح آپریٹنگ سسٹم بھی ڈسک ڈرائیو ہے اس کے اوپر فائلز کو مینیج کرتا ہے, ان کی لوکیشنز کا حساب کتاب رکھتا ہے, ان کے متعلق انفارمیشن رکھتا ہے, اس کے سٹیٹس رکھتا ہے, اور جہاں پر ہم ایک ڈیٹے کو رکھیں گے جس ڈرائیو کے اندر تو وہیں پر پڑی رہتی ہے. اگر آپریٹنگ سسٹم نہ یہ ذمہ داری کرے لے پوری نہ کرے تو یہ تو تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی آپس میں, ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہمارا ڈیٹا کون سا ہے اور ہم نے کہاں رکھا تھا. اس سے کافی دیر لگ جاتی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں. تو یہ تمام فائلز کو
ایک ترتیب کے ساتھ جہاں پہ ہم رکھتے ہیں اس کو مینیج کر کے رکھتا ہے, اس کی لوکیشنز کا حساب کتاب رکھتا ہے, تاکہ جب بھی ہم دوبارہ پھر اس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو وہ ہمیں لوکیشن پرووائڈ کرتا ہے, ہم اس کو آسانی کے ساتھ پھر دوبارہ ایکسیس کر لیتے ہیں. سی پی یو, کیونکہ اس فائل کو جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ تو سی پی یو نے کرنا ہوتا ہے. یہ لوکیشنز کا حساب رکھتا ہے, یہ لوکیشنز کا ایڈریس پھر سی پی یو کو دیتا ہے, سی پی یو پھر اس لوکیشنز کے پر جا کر اس ڈیٹا کو ایکسیس کرتا ہے اور جا کے ایگزیکیوٹ کرواتا ہے. یہ تمام جو ہوتی ہے ایلوکیشنز ریسورسز کی, ریسورسز جو ہوتے ہیں یہ سی پی یو بھی ہو سکتا ہے, میموری بھی ہو سکتا ہے, یہ ریسورسز میں آتے ہیں. یہ تمام ایلوکیشن ریسورسز کی اور ڈی ایلوکیشن یہ پرووائڈ کرنا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس وقت کس کو ریسورس ایلوکیٹ کرنا ہے, کس وقت ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کو تمام چیزوں کو کہتے ہیں فائل مینجمنٹ. کنٹرول سسٹم پرفارمنس. کنٹرول سسٹم پرفارمنس, پرفارمنس سے مراد کہ ایک سسٹم کی پرفارمنس وہ اچھا ہے یا نہیں ہے, اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنی, کسی بھی سسٹم کی اگر ہم پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں ہمیں رسپانس کرتا ہے. اگر ہم کسی چیز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, ہم نے سسٹم کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں یہ والا ڈیٹا چاہیے, وہ ہمیں کتنی دیر میں رسپونڈ کرتا ہے یا ہمیں وہ کتنی دیر میں نکال کر دیتا ہے. یہ جو ڈیلے ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے ریکویسٹ اور رسپونڈ کے درمیان میں, اس سے پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے. ان ڈیلیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ وہ تاکہ اس کی پرفارمنس جو ہے سسٹم کی وہ برقرار رہے. یہ ذمہ داری بھی آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے کہ وہ تمام ڈیلیز کو ریکارڈ کرتا ہے جو ریکویسٹ اور رسپانس کے درمیان میں آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی ایک بہت اہم فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا. سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹے کو سیکیور کرنا. کسی بھی آرگنائزیشنز کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ڈیٹا ہوتا ہے, کیونکہ اس ڈیٹے کی بنا پہ ہی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہے یا کوئی ادارہ ڈیٹے کی بیس پہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے. اب ڈیٹا سب سے اہم کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ڈیٹا ایک دفعہ کلیکٹ کر لیا اس کو دوبارہ کلیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوبارہ سے آرگنائز کرنا, کلیکٹ کرنا, یہ سب سے اہم مشکل کام ہے کسی بھی آرگنائزیشنز کے لیے. اب اس ڈیٹے کو آرگنائزیشنز سیکیور کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی بھی ان آتھرائز یوزر اس کے پرسنل ڈیٹے کو ایکسیس نہ کر لے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپریٹنگ سسٹم یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹے کو سیکیور کرے. وہ کس طرح کرتا ہے, وہ پاسورڈ کی مدد سے کرتا ہے یا کوئی اور ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے. اور ٹیکنیک کون کون سی ہیں؟ فار ایگزامپل فیس ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے, اس میں فنگر پرنٹس ہو سکتے ہیں, اس میں آئی ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے, وائس ریکوگنائزیشن ہو سکتی ہیں, کوئی کارڈ ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے. یہ تمام ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹے کو سیکیور کیا جاتا ہے. اب پاسورڈ جیسے ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو پاسورڈ لگا دیتے ہیں, وہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ کوئی بھی ان آتھرائز پرسنس جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کو اوپن نہ کر سکے اور ہمارے ڈیٹے کو ڈیلیٹ یا کوئی اس کا مس یوز نہ کر سکے یا چوری نہ کر سکے. ٹھیک ہے, صرف آتھرائز یوزر ہی اس کو اوپن کریں گے اور اس کو ڈیٹے کو یوز کر سکیں. اب آتھرائز یوزرز کون سے ہوتے ہیں اور ان آتھرائز یوزرز کون سے ہوتے ہیں؟ آتھرائز یوزر سے مراد وہ ہوتے ہیں جن کو ایکسیس دی گئی ہوتی ہے, جن کو پاسورڈ کا پتہ ہوتا ہے یا جو بھی ٹیکنیک ہم نے یوز کی ہوتی ہے ان کا پتہ ہوتا ہے. پھر وہ اگر پاسورڈ لگایا ہوا ہے سسٹم کو تو وہ پاسورڈ لگا کر سسٹم کو اوپن کر لیتے ہیں اور ڈیٹے کو یوز کر سکتے ہیں. ان آتھرائز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سسٹم کو یوز کرنے کی ایکسیس نہیں ہوتی, جن کو پاسورڈ کا پتہ نہیں ہوتا, وہ ہمارے سسٹم کو یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس طرح آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمارے ڈیٹے کو پاسورڈ کی مدد سے یا دوسری ٹیکنیک کی مدد سے سیکیور بناتا ہے. اس فیچر کو سیکیورٹی کہتے ہیں. یہ فنکشنز بھی آپریٹنگ سسٹم ہی مہیا کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فنکشن ایک ایرر ڈیٹیکشن. ایرر ڈیٹیکشن نام سے ظاہر ہے کہ اگر سسٹم کے اندر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ایرر کو ڈیٹیکٹ کرے اور بتائے کہ وہ ایرر کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں. پھر جب ہمیں وہ ایرر فائنڈ آؤٹ کر کے دے دیتا ہے, پہلے تو اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایرر کو ڈیٹیکٹ کرے اور ایٹومیٹکلی ہی اس کو ٹربل شوٹ کر کے اس ایرر کو ریموو کرے. اگر
کوئی ایرر ہے جس کو وہ ریموو نہیں کر سکتا، وہ ہمیں پھر وہ ایرر میسج دیتا ہے کہ یہ فلاں ایرر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یوز کیا جا سکے، اس کو ریموو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کوآرڈینیشن امونگ سافٹ ویئر اینڈ یوزرز۔ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ایپلیکیشن پروگرام اور یوزرز کے درمیان ایک انٹرفیس کا کام کرتا ہے۔ یوزر کسی بھی ایپلیکیشن پروگرام کو اگر یوز کرنا چاہتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کے بغیر وہ یوز ہی نہیں کر سکتا۔ آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سافٹ ویئر درمیان میں موجود ہوتا ہے جو ایپلیکیشن پروگرام کو یوز کرنے کی فیسلٹی مہیا کرتا ہے، یعنی یوزر کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ ایپلیکیشن پروگرام کو یوز کر سکے۔ یہ کوآرڈینیشن کریٹ کرتا ہے کسی بھی سافٹ ویئر اور یوزرز کے درمیان۔ اب وہ سافٹ ویئر ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں یا سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جن کو یوزر اپنی آسانی کے لیے ڈیلی بیسس پہ آپریشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جن کے اوپر اپنی مرضی سے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یوزرز کے ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایپلیکیشنز پروگرام یا سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ جبکہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ سسٹم کی پرفارمنس کے متعلق ہو سکتے ہیں، سسٹم کے جو بھی ایررز ہوتے ہیں جو سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں، یعنی جو سسٹم کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں، سسٹم کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، سسٹم کے پرابلم کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، وہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ جو یوزر کی پرابلم کو حل کرتے ہیں وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں کمپائلر ہے۔ کمپائلر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے کوئی بھی پروگرام ہے اس کو 0 اور 1 فارم کے اندر کمپائل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کمپیوٹر صرف 0 اور 1 فارم کو سمجھتا ہے۔ جو بھی ہائی لیول پروگرام آتا ہے، ہائی لیول پروگرام سے مراد جو ایسے پروگرام ہیں جو ہماری اپنی لینگویج کے اندر بنائے گئے ہوتے ہیں، جیسے سی کا پروگرام ہے یا C++ کا ہے، اس طرح کے جو پروگرام ہم لکھتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، وہ ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھے ہوتے ہیں، کمپیوٹر ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے کمپائلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کمپائلر اس ہائی لیول جو پروگرام ہوتا ہے اس کو لیتا ہے اور اس کو 0 اور 1 فارم کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے اور کمپیوٹر پھر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ کمپائلر ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسمبلر ہے۔ اسمبلر جو کوڈ اسمبلی لینگویج کے اندر لکھا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو 0 اور 1 فارم کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے تاکہ کمپیوٹر اس کو سمجھ سکے۔ اسی طرح انٹرپریٹر ہوتا ہے۔ انٹرپریٹر بھی یہ ہائی لیول کوڈ کو 0 اور 1 فارم کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے۔ کمپائلر اور انٹرپریٹر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کمپائلر ایک ہی وقت میں پورے کے پورے پروگرام کو اٹھاتا ہے اور 0 اور 1 فارم کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر جو ہوتا ہے وہ لائن بائی لائن چینج کرتا ہے 0 اور 1 فارم کے اندر، یعنی پہلے ایک لائن کو چینج کرے گا 0 اور 1 فارم کے اندر، پھر اگلی لائن پر جا سکے گا۔ اگر دوسری لائن میں کوئی ایرر نہیں ہے پھر اس کو 0 1 فارم کے اندر کنورٹ کرے گا، جب کنورٹ کرنے کے بعد پھر تیسری لائن کے پر جائے گا۔ اسی طرح باری باری یہ لائن بائی لائن یا اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ یہ 0 اور 1 فارم کے اندر کنورٹ کرتا ہے۔ یہ تمام سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو یوزر یوز کرتا ہے اپنی سہولت کے لیے، ان کو یوز کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم رسپانسبلٹی ادا کرتا ہے تاکہ یوزر جو ہے وہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ یوز کر سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جاب اکاؤنٹنگ۔ جاب اکاؤنٹنگ جاب سے مراد ٹاسک ہیں، جتنے بھی ٹاسک کمپیوٹر کے اندر پرفارم ہوتے ہیں وہ ٹاسک کون کون سے ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام ٹاسک کا ریکارڈ رکھے کہ کس وقت کس ٹاسک نے کس ریسورس کو یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ یوزرز کے لیے، کیونکہ ہر ٹائم ڈفرینٹ یوزر ڈفرینٹ ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام یوزرز کے لیے جتنے بھی ٹاسک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو ٹاسک ریسورسز کو یوز کرتے ہیں ان کے ریکارڈ رکھتا ہے آپریٹنگ سسٹم، یہ اس کی ذمہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جاب اکاؤنٹنگ۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے سبسکرائب کر دینا تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے اس کی اپڈیشن آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔